खाई में किस पत्थर पे गिर गई, वो अपना सर थामते हुए सुरख आंखें लिए बोली थी, जबकि अहमद शाह जो इस वक्त इसके नीचे दबा हुआ था, इसके अंदर नरम व गदाज वजूद को अपने सीने की जीनत बनते में महसूस कर इसके तमाम जज्बात शिद्दत से भड़क उठे थे। फौरन मुझ पर से उठो, अंधी हो गई हो, आंखें हैं कि टच बटन, जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये पत्थर नहीं मेरा सीना है, वो इसे झंझोड़ते हुए बोला था। वो जो इससे जिलात की आवाज़ सुनकर करंट खाकर फिर से उठने लगी थी, एकदम दोबारा हाथ फिसलते इसके सीने के ऊपर जा गिरी थी। दोनों के जिस्म आपस में शिद्दत से टकराए थे कि दोनों के ही वजूद में करंट दौड़ गया था। अहमद शाह ने इसको जैसे ही होठ पर से हटाना चाहा तो इसका हाथ इसकी कमीज के अंदर मौजूद नरम साद में कह रही हूँ, बाज आ जाओ, मैंने अभी अभी पोंछा लगाया और तुमने मेरे सारे कमरे में अपने गंदे पाँव लगा दिए। अभी फौरन सफाई करो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो अपने चाचू के बेटे को जहर भरी नजरों से देखते हुए बोली थी, जबकि वो आगे से दांत निकाल रहा था। जो करना है कर लो, वो इसे चिल्लाते हुए बोला, जब अगले ही पल वो इसे वार्निंग देते हुए लहजे में बोली, ये गंदा पानी तुम पर गिरा दूंगी, फिर मत कहना कि इतने जरासीम कहाँ से लग गए मुझे। वो अपने हाथों में पहुंचे वाली बाल्टी का पानी उठाते हुए बोली थी और इसे धमकी भरे अंदाज में कहा था, मगर वो जैसे इसकी बात समझा ही नहीं था। जो करना है कर लो मैडम, मैं तो नहीं करने वाला। वो सर धनते हुए बालकनी में जाते बोला था, जब अगले ही पल वो इसके करीब जाते शराब से पूरा पानी इसके ऊपर फेंक चुकी थी, मगर इसके एकदम साइड पर होने से वो सारा पानी बालकनी से नीचे गिर गया। वार्डरोबश धड़नमा आवाज पर इन दोनों को ही सांप सूंघ गया था, जिस पर वो दोनों ही झटके से बालकनी के करीब होते नीचे देखने लगे थे, जहां इनके ताया अबू का बेटा अहमद शाह था, जो अमेरिका से आज ही लौटा था इतने साल बाद, और अपने इतने शानदार इस्तकबाल पर वो दांत पीस कर रह गया था। इसने अपने ऊपर गंदा पानी गिरते महसूस कर ऊपर से छत पर कह के सुनते इसने खा जाने वाली निगाहों से ऊपर देखना था, जहां वो हसीन आंखों वाली लड़की साथ इसके चाचू के बेटे के साथ खड़ी हंस रही थी। यकीनन ये कारस्तानी इन दोनों की ही थी, क्योंकि वो दोनों ही मुंह फाड़ फाड़ कर हंस रहे थे, जिसके बाद इसका गुस्सा सवा नेज़े पर जा पहुंचा था। ये क्या हरकत है, नीचे आओ अभी तुम दोनों। वो इन दोनों को खा जाने वाली निगाहों से देखते बोला, जिस पर दोनों ही आयतल कुर्सी का विर्द करते हुए नीचे की जाने बढ़ रहे थे। ये शाह हवेली का मंजर है, जहाँ शहीब साहब, साकब साहब और शहजाद साहब अपनी बीवी बच्चों समेत रहते थे। शहीब साहब का एक ही बेटा अहमद, जो कि पढ़ाई के सिलसिले में बाहर गया था, अब इतने सालों बाद अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करके लौटा था। बाकी साहब के दो बेटे हमजा और कबीर, जबकि एक बेटी उमामा थी। बात की जाती शहीब साहब की तो इनकी दो बेटियां जहरा किरण और एक बेटा साथ था। ये नहायत ही खुशहाल सा खानदान था। आज कई सालों बाद हवेली में रौनकें लगी हुई थी। एक तो हवेली का बड़ा बेटा इतने सालों बाद आ रहा था, दूसरा उमामा की शादी की तैयारियां चल रही थी, क्योंकि ठीक एक हफ्ते बाद इसकी रुखसती थी। ऐसे में अभी लोग मसरूफ थे, इनकी माएँ काम वालियों को फुर्सत ही नहीं दे रही थी कि इनका कमरा भी साफ कर देती। तभी उमामा अपने कमरे का हशर नशर देख आज खुद सफाई कर रही थी। जैसे ही इसने अपना कमरा चकाचौंध किया, इसके चाचू के बेटे साथ ने आकर सारा काम बिगाड़ दिया था। इससे बदला लेने की खातिर इसने इसके ऊपर पानी फेंका और वो पानी सवेली के होनहार चिराग के ऊपर गिर चुका गया। मारे गए, तुम्हें किसने कहा था कमबख्त पीछे हटने को? बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो साद को तनकीदी नजरों से देखते बोली, जिसकी अपनी गर्दन अंदर घुस चुकी थी। मुझे क्या पता था भाई के नीचे भाई खड़े हैं। वो अपना बनाते हुए बोला, पूरी हवेली वाले अपने शानदार बेटे को इस बदबूदार हाल में देख रहे थे, जबकि वो दोनों मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़े थे। ये सब क्या है, कैसे हुआ बेटा? साकब साहब इसके पास आते हुए बोले, जब इसने खा जाने वाली नजरों से इन दोनों को देखा था। इन्हीं दोनों का किया धरा है, ये सब गीला करके रख दिया मुझे। वो सलगते लहजे में बोला था, जिस पर सभी की घूरती आंखों का रुख अब इनकी जानिब था। मैंने कुछ नहीं किया, इन्होंने ही किया है। इन्होंने मुझ पर पानी फेंका और मैं हट गया तो वो पानी भाई पर गिर गया। इसमें मेरा क्या कसूर है? वो साफ सारा मलबा इस पर डालते हुए बोला था।
जिस पर वो मुंह और आंखें फाड़े इसे देखने लगी थी। अपनी ज़बान को ना ज़रा काबू में रखो, इसने मेरा पूरा कमरा गंदा कर दिया था, मेरा सब कुछ खराब कर दिया, इसकी वजह से ही हुआ है ये सब कुछ। अपनी तरफ सबको घूरते पाकर इसने मनमनाते लहजे में कहा था, इतनी बड़ी हो गई है, ज़रा अकल नहीं आई तुम्हें, न जाने किस पे चले गई। ये इसकी माँ इससे गुस्सा करते हुए बोली, जब वो लब लटकाते हुए मिन्नत भरे लहजे में बोली थी, अब ऐसा ना तो कहें अम्मी, वरना रो दूंगी मैं, 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है, मुड़कर वापस नहीं आऊंगी, मैं बता रही हूँ। वो इन्हें उंगली दिखाते हुए बोली थी और अपने कमरे में चले गई थी। पीछे सारे सर थाम कर रह गए थे क्योंकि मोहतरमा नाराज हो चुकी थी। सारे कजन ने एक दूसरे से नजरों में तबादले किए थे, जबकि वो कमरे में आती हुई बेड पर लेटते हुए एकदम खिलखिला कर हंसी थी। डांट से बचने का अच्छा बहाना हाथ लगाया था इसके बच के, और ये एक तो सरू इंसान आते ही कैसे मुझे तोपों के दरमियान में फंसा दिया। वो अहमद के बारे में कर कर सोचती रह गई, मगर अगले ही पल इसकी खूबसूरती को सोचते इसने दांतों तले लब दबाए थे। वैसे भाई बाहर से आकर कितने हैंडसम हो गए हैं, इसने शरारत से सोचा था, मगर अपनी की गई तो हीन वो भूली तो ना थी। इससे बदला लेने का सोचते वो दिल ही दिल में मुस्कुरा दी थी। आपने मेरे से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया अहमद भाई, अब आपको मुझसे कौन बचाएगा। वो बालों को झटका देते बोली थी। शाम को बूढ़े कजन का टोला इसको मनाने आया था, साथ ही इसके भाई भी, जो मुंह फुलाए बैठी थी। आजा, हमारी माँ ऊपर बॉन फायर कर रहे हैं और पिज़्ज़ा भी लेकर आए हैं, तुम्हारा फेवरेट देख लो, अगर तुम ना आई तो सारे चढ़ कर जाएंगे। इसके भाई कबीर इसे पचकारते हुए बोला था, जबकि पिज़्ज़े के नाम पर इसकी राल टपकने लगी थी। वो एहसान करने वाले अंदाज में इनके साथ ऊपर आकर बैठ गई थी। साथ ही साथ तेज नज़रों का रुख अब अहमद की तरफ था, जो खामोखाड़ी इसकी नज़रों को देखकर सर झटक कर रह गया था। एक तो लड़की ने चोरी की थी और ऊपर से सीना जोरी भी कर रही थी। वाह, क्या अंदाज थे मैडम के। वो दिल ही दिल में सरा बगैर ना रह सका था। वो आते ही अपनी प्लेट में 3 पिज़्ज़े के बड़े बड़े स्लाइस रखकर बैठ चुकी थी, जबकि वो मुंह खोले इसका ये अंदाज देख रहा था। इसका पेट था या कुआं। भाई ऐसे मत देखिए, पिज़्ज़े के मामले में मैं वो किसी की नहीं सुनती। अगर आप इसको पूरा लार्ज साइज पिज़्ज़ा भी दे देंगे तो ये खा जाएगी। हमजा ने अहमद के कान में घुसते हुए कहा तो वो आईब्रो उचका कर रह गया था। मोहतरमा, खाना ज़रा कम खाया करो वरना मोटी हो जाओगी। ये ना दूल्हा इनकार कर दे मोटी दुल्हन ले जाने से। वो इस पर तंज करता बोला था, जिस पर वो मुंह फैलाए इसे देखने लगी थी। तो कर दे, मैं कौन से इसके इंतज़ार में बैठी रहूँगी। अगर वो ना आया तो फिर मैं आपसे शादी कर लूँगी, क्यों, ठीक है ना। वो एकदम तंग कर बोली थी, जिस पर वो इसे देख कर रह गया था कि ये लड़की आखिर क्या कह गई इससे। क्या आप ऐसे क्या देख रहे हैं, नियत लगाएंगे क्या मुझे। वो अपना पिज़्ज़ा है अपने पीछे छुपाते हुए बोली, जिस पर वो लब भींच कर रह गया था। सारे वहाँ बैठे अपने बचपन की तस्वीरें देख रहे थे, जब इसकी शरारती रग फड़की थी। अरे ये नंगा बच्चा कौन है, और देखो कितना गबलू सा है। इसने अहमद की तस्वीर हवा में लहराते कहा था। सारे इससे तस्वीर छीनने को चपटे थे और देखकर कहके लगाने लगे थे, जबकि अहमद अब ख्वामोख्वार नज़रों से इसे देख रहा था, जो इसे दांत दिखा रही थी। क्या हुआ है अहमद भाई, आपका चेहरा इतना सुर्ख ही हो रहा है, कहीं आपको बुखार तो नहीं हो गया। अगर हो गया है तो जाकर कमरे में आराम कर लीजिए। वह इसके माथे पर हाथ लगाती हुई बोली तो वो एकदम पीछे हुआ था। इसके इतनी नज़दीकी पर इसके जिस्म से उड़ती खुशबू एक पल को इसको हवासों से बेगाना कर गई थी। नो थैंक्स, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और ज़रा इधर आओ ना तुम, ने किससे पूछकर मेरे बचपन की तस्वीर यहाँ सबको दिखाई। वह एकदम इसका बाजू दबोचते साइड पर ले जाते, इसे दीवार से लगाते, एकदम इसके इर्द गिर्द हाथ रख के बोला था। जब वो आंखें छोटी की इससे घूरने लगी थी। हाँ, तो जो आपने सुबह मेरी बेइज्जती की थी वो भूल के गया, अब मैं इसका बदला भी ना लेती। वो भी आगे से दो बदो बोली थी कि एकदम दोनों की नाक से नाक टकराई थी और गर्म सांसें एक दूसरे का चेहरा झुलसाने लगी थी। इस नसमझ लड़की की तो इतनी नज़दीकी की फिक्र नहीं थी। हाँ, मगर अहमद के दिल में काफ़ी जज्बात से उठने लगे थे। मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करो,
वरना तुम पछताओगी। वो इसका मुंह अपने हाथ में लेते हुए बोला था, जब वो अपने हाथों से इसके हाथ को झटके से जुदा कर गई थी। आप जितनी दफा मुझसे पंगा लें, हर जाना तो आपको अदा करना पड़ेगा, चाहे ऐसे चाहे वैसे। वो इसे धक्का देते हुए बोली थी और अपने बाल शान से लहरा कर चले गई थी। जाते हुए अहमद के चेहरे पर इसके बाल टकराए थे, जिनकी खुशबू को अंदर उतारते वो अपने अंदर छोटी सी उदासी महसूस करने लगा था, जैसे वो जल्दी नजरअंदाज करते अंदर जा चुका था। रात को वो आंखें बंद करके सोने को लेटा तो दिन का सारा वाक़या इसकी आंखों के सामने घूमने लगा था। इसके पल पल बदलते चेहरे इसकी आंखों के सामने आ रहे थे। बार बार वो झटके से उठ बैठा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे दिमाग से जा क्यों नहीं रही ये लड़की? वो अपना सर थामते हुए बोला था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि इसकी आंखों से मामा का चेहरा हट क्यों नहीं रहा, मगर इसको कौन बताता कि इसके दिल पर मोहब्बत पंजे गाड़ चुकी थी। ये इससे अगले रोज की बात है। नीचे जोरों शोर से ढोलकी बज रही थी। आज वो पीले जोड़े में नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी, या फिर अहमद को ही ऐसा लग रहा था। वो समझ ना सका। इसको देखते ही दिल तेजी से धड़कने लगा था। वो अपना सर झटक कर लड़कों वाली तरफ जा बैठा था। जब वो शरीर निगाह से इसे देखने लगी थी। क्यों भाई, आपको गाना वाना भी गाना आता है या बस बाहर से पढ़ लिख कर ही आ गए? वो इसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए शरीर लहजे में बोले, जिस पर वो इसे देख कर रह गया। मैं कभी किसी से हारा नहीं हूँ, इसने गोया एलानिया तौर पर कहा था। और फिर शुरू हुआ था लड़के और लड़कियों का मुकाबला। पहले एक लाइन लड़के बोलते तो दूसरी लाइन लड़कियां बोलती। इसी तरह गाना गाते गाते इन लोगों के गले बैठ गए, मगर कोई भी हार नहीं मानना चाह रहा था। आखिरकार वो उठ के वहां से जा चुका था। पीछे वो इसे छेड़ने से बाज नहीं आ रही थी। अरे कहाँ जा रहे हैं? अब भागे भागे। वो इसकी जानब एक नज़र डाल के किचन में चला गया था, क्योंकि इसे शदीद प्यास महसूस हो रही थी। काफ़ी देर गाने के बाद इसे भी जब प्यास महसूस हुई तो वो किचन में गई थी। किचन में अंधेरे में जैसे ही आगे लाइट जलाने को बढ़ी तो इसके ज़ोरदार टक्कर हुई थी अहमद के साथ, और अहमद का पाँव फिसलते वो दोनों ही ज़मीन पर गिरे थे। अब आलम यह था कि वो नीचे पड़ा था और वो इसके ऊपर गिरी थी। हाय, ये मैं किस पत्थर पर गिर गई? वो अपना सर थामते हुए सुरख आंखों लिए बोली थी, जबकि अहमद शाह जो इस वक्त इसके नीचे दबा हुआ था, इसके अंदर नरम व गदा वजूद को अपने सीने की जीनत बनते महसूस कर इसके तमाम जज्बात शिद्दत से भड़क उठे थे। फौरन मुझ पर से उठो, अंधी हो गई हो। आंखें हैं कि टच बटन जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये पत्थर नहीं मेरा सीना है? वो इसे झंझोड़ते हुए बोला था। वो जो इस जल्लाद की आवाज़ सुनकर करंट खाकर फिर से उठने लगी थी। एकदम दोबारा हाथ फिसलते इसके सीने के ऊपर जा गिरी थी। दोनों के जिस्म आपस में शिद्दत से टकराए थे कि दोनों के ही वजूद में करंट दौड़ गया था। अहमद शाह ने इसको जैसे ही खुद पर से उठाना चाहा तो अमामा का हाथ अहमद की कमीज के अंदर मौजूद नरम गुलाब के फूल से टकराया था। वो फूल लिए फिरते हैं। आप सच सच बताइए, कोई लड़की जो पसंद आ गई है आपको? अगर आ गई है तो मुझसे कह सकते हैं, मैं घर वालों से बात कर लूँगी और आपका राज रखूँगी। वो होंठों के ऊपर उंगली रखते बोली थी। जब वो तब का रह गया था, इस लड़की को ख्याल भी था कि वो इस वक्त एक नामहरम के जिस्म के ऊपर पड़ी हुई थी और इसकी रूनाइयाँ इसके जिस्म में दंस रही, जिससे इसको अपने ऊपर काबू रखना मुश्किल होता जा रहा था। वह फौरन से इसे खुद से अलग करते खड़ा हुआ था। ये ज़्यादा ज़बान मत चलाया करो मेरे आगे, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो इसे ऑन करती निगाहों से बोला था, जब वो इसे देख कर रह गई थी। क्यों, क्या कर लेंगे आप? वो भी आगे आते हुए बोली थी, जब अगले ही पल झटके से वो इसे कमर से थाम कर नज़दीक कर चुका था। वो करूँगा जिसका तुम सोच भी नहीं सकते, इसलिए मैं तुम्हें बार बार खुद से दूर रहने का कहता हूँ, लेकिन तुम बार बार मेरे करीब आ जाती हो। आखिर चाहती क्या हो तुम? वो इसके चेहरे पर गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, जब वो न समझी से इसे देखने लगी थी। भाई आप क्या कह रहे हैं? वो ना समझी से बोली, जब वो इसके भाई कहने पर तब कर रह गया था। आखिर ये तुम मेरे नाम के साथ भाई भाई क्यों लगाती रहती हो? इसके तपे हुए लहजे पर वो ना समझी से इसे देखने लगी थी, जैसे इसको इसकी बात का मकसद समझ ना आया हो।
جب وہ وہیں اسے جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے اپنے کمرے میں پلٹ چکا تھا، جبکہ وہ ابھی تک یہی سوچ رہی تھی کہ اس شخص کو آخر ہو کیا گیا تھا، اور ناک پر ہمیشہ غصہ ہی سے جاری رکھتا تھا۔ وہ سر جھٹکتی باقی کزنس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یار آج میرا مایوں ہے، سب کچھ اچھے سے ہو جائے، وہ شام کو نہاتے ہوئے دل ہی دل میں خود سے کہہ رہی تھی۔ جلدی جلدی سے نہاتے وہ اپنے آپ کو ٹاول سے لپیٹ گئی تھی، جب اچانک لائٹس آف ہوئی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر رہ گئی تھی، آخر لائٹس کو کیا ہو گیا؟ انہیں بھی ابھی جانا تھا۔ وہ جیسے ہی دروازے کھولتے باہر بڑھی تھی، ایک دم کسی وجود سے ٹکراتے وہ چیخنے ہی لگی تھی جب اگلا بندہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے اسے دیوار سے لگا گیا تھا۔ وہ اس کی آغوش میں جٹپٹا رہی تھی، خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اس وقت وہ فی الحال ٹاول میں ہی موجود تھے۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ لڑکی اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ دروازہ بند کر کے نہانا چاہیے، اور کس خوشی میں تم واش روم سے ایسے ہی نکل آئی؟ اس کے نیم بھرانا وجود کو محسوس کر کے احمد اس کے کان میں دھاڑا تھا، جس پر وہ اسے آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی تھی۔ تو کیا وہ اس وقت احمد کے ساتھ موجود تھی؟ اس کی گرفت اپنے منہ پر سخت ہوتے دیکھ اس نے ایک دم زور سے کاٹا تھا اس کے ہاتھوں پر، جس پر وہ بلبلاتے ہوئے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا گیا تھا، اور وہ گہرے سانس بھرتے اندھیرے میں ہی اس کو گھورتے ہوئے کہنے لگی تھی، مجھے کیا الہام ہونا تھا کہ آپ میرے کمرے میں ٹپک پڑیں گے اور لائٹ چلی جائے گی، اس لیے میں واش روم کے اندر ہی دفن رہتی۔ بہت تب کر بولی تھی، جس پر وہ بھی کر رہ گیا تھا۔ ایک دم لائٹس روشن ہوئی تھی، اور جیسے ہی ہیمر کی اس کی نیم بھرانا وجود پر نگاہیں پڑی تو وہ جیسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ وہ تو بھول ہی گیا تھا کہ وہ یہاں آیا کیوں تھا۔ سارے امامہ کو نیچے بلا رہے تھے اور بس وہ اس کو یہی بتانے آیا تھا، مگر اس کو کمرے میں موجود نہ دیکھ وہ وہیں ٹھہر گیا تھا۔ جب ایک دم لائٹس آف ہوئی تھی وہ واپس جانے کو پلٹا تھا۔ جب واش روم کا دروازہ کھلا تھا اس نے سوچا وہ اس سے بات کر کے ہی جائے گا، مگر وہ لڑکی آ کے اس سے ٹکرا گئی تھی۔ وہ اب چیخنے والی تھی جب وہ اس کو روک گیا تھا ایسا کرنے سے، مگر روشنی ہوتی ہی اس کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بہکنے لگا تھا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، جبکہ شیطان اسے بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ ابھی اس کے لبوں پر جھک جائے جو اتنے رس بڑے لگ رہے تھے۔ پانی کی بوندیں اس پر شبنم کے مانند لگ رہی تھی، اس کی گہری گرم سانسیں اس کی گردن جھلسا رہی تھی۔ جب اس نے دروازے کے باہر قدموں کی آواز سنی، ارے لڑکی تم تیار ہوئی کہ نہیں؟ حمزہ کی آواز سن کر وہ پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتا تیر کی تیزی سے دروازے کے لاک کر گیا تھا، جبکہ حمزہ اپنے منہ پر دروازہ بند ہوتے دیکھ زور زور سے دروازہ دھڑانے لگا تھا۔ کیا پاگل ہو گئی ہو تم؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ دروازہ کھولو، سارے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور تم ہو کہ لڑکی آ ہی نہیں رہی۔ اس کو یوں دروازہ بند کرتے دیکھ وہ نہ سمجھی سے اس کے قریب ہوتے بولی، جب اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ خبردار لڑکی، اگر ایک بھی لفظ منہ سے نکالا، اگر تمہارے بھائی کو یہ علم ہو گیا کہ میں تمہارے ساتھ اس کمرے میں موجود ہوں اور تم نے یہ پہن رکھا ہے، تو ضرور وہ کوئی غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا۔ اپنے وجود پر نظر پڑتے ہی وہ جیسے شرم سے سرخ پڑ گئی تھی اور فٹافٹ پھڑاتے ہوئے اس سے دور ہونے لگی تھی۔ جب وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا، اب اپنے بھائی کو کہو کہ تم تیار ہو کر آ رہی ہو، وہ یہاں سے جائے، وہ اسے آگاہ کرتے ہوئے بولا، جس پر وہ آنکھیں جھپکتے اسے اطمینان دلا گئی تھی۔ جیسے ہی اس نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں یہاں بولی تھی، حمزہ بھائی آپ چلے، میں آ رہی ہوں۔ کیوں تم ابھی کیوں نہیں آ سکتی؟ وہ تپے ہوئے لہجے میں بولا، جب وہ تھوک نگل کر رہ گئی تھی، کیونکہ اس کی گہری نگاہوں کا رخ اس کے وجود پر ہی تھا، جس پر اس کا چہرہ پل پر سرخ پڑ رہا تھا۔ میں نے آپ کو کہا ہے نا میں آ رہی ہوں، جائیں تو جائیں، تیار ہونے میں تھوڑا وقت بھی تو لگتا ہے، آپ کی طرح لڑکا تو ہوں نہیں جو سر جھاڑ منہ پھاڑ باہر آ جاؤں گی۔ اس کی بات پر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اپنا موڈ مت خراب کرو، یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے وہ اب اس کی جانب دیکھنے لگی تھی، جو گہری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا اور اس کے وجود سے الگ ہوا تھا۔ اس کا نرم و گدا بدن کا لمس ابھی تک اس کے ہاتھوں پر موجود تھا،
وہ یہاں سے نکلنا چاہتا تھا مگر اس نے اسے فوراً کپڑے پہننے کا کہا تھا۔ ابھی اس طرف منہ کیے وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ دوسری جانب پلٹ گیا تھا۔ وہ کپڑے تبدیل کرنے لگی تھی مگر جیسے ہی اس کی نگاہ آئینے میں پڑی تو وہ ششتہ رہ گیا تھا۔ آنکھوں کو جیسے کسی نے وہیں ساکت کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں کیا دیکھ رہی تھی؟ وہ تو جیسے پتھر ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اس کو لباس تبدیل کرتے دیکھ چکا تھا۔ اس کا گلا بری طرح بنجر ہوا تھا، ہونٹ سوکھ چکے تھے، شدت سے اس کے جسم کی پیاس لگ چکی تھی۔ وہ یہاں سے باہر نکلنا چاہتا جب وہ شخص چہرہ جھکائے اپنی بھیجتے بھیجتے بولا تھا، کیا تم بدل چکی ہو؟ وہ فوراً سے اپنی آنکھیں بند کرتے بولا تھا، جس پر وہ اس کے قریب آئی تھی۔ ہاں اب میں بدل چکی ہوں، پہلے میں دیکھتی ہوں کوئی ہے تو نہیں، پھر آپ چلے جائیے گا۔ وہ کمرے کا دروازہ چور انداز میں کھولتے ادھر ادھر دیکھتے اسے اشارہ کر گئی تھی۔ جانے کا جو تیر کی تیزی سے نکلتے ایسے گیا تھا جیسے وہ کوئی بیماری ہو، ان کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا، جانے بیٹھے بٹھائے ان کو کیا ہو جاتا ہے۔ وہ سر تھام کر رہ گئی تھی اور تیار ہونے لگ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تیار ہو کر نیچے آ گئی تھی، جبکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ تک نہیں پا رہا تھا۔ باری باری سبھی اسے اپٹن لگا چکے تھے، جبکہ اس کو بنے کھڑا دیکھ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ اب آپ نے مجھے اپٹن بھی نہیں لگانا کیا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے بولی تھی، جب وہ کندھے اچکا کر رہ گیا تھا۔ میں یہ لڑکیاں والی رسمیں نہیں کرتا، وہ تپے ہوئے لہجے میں بولا۔ جانے کیوں وہ اتنا سخت بول رہا تھا، کیوں اس میں یہ چڑچڑاپن آ گیا تھا؟ وہ تو اسی کی شادی اٹینڈ کرنی ہے آیا تھا، تو پھر یہ جھنجھٹ کیسی تھی؟ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، مگر وہ اپنے ہی دل کی باتوں کو رد کر رہا تھا۔ دماغ ڈبٹ رہا تھا، اس کے دل کی باتوں کو دیکھ لیجئے، پھر پتہ نہیں میں یہاں آؤں یا نہ آؤں، اس لیے لگا لیجئے، چلے دوستی کر لیتے ہیں، ویسے ہماری دشمنی ہی کب تھی؟ وہ ایک پل کو منہ پر انگلی ٹکاتے ہوئے بولی تو اس کی اس معصوم سی ادا پر اس کا دل کیا اس کے لب چوم لے، مگر وہ اپنے آپ پر ضبط کرتا رہ گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قریب بیٹھے اس کے گالوں پر اپٹن لگایا تھا۔ اس کے گالوں کی نرمی محسوس کر ایک دفعہ پھر سے اس کے جذبات منہ زور ہونے لگے تھے کہ وہ وہاں سے اٹھ کر نکلتا چلا گیا تھا۔ ارے یہ کہاں گئے؟ وہ ان سب کو دیکھتے حیرت سے بولے، جو سب کندھے اچکا کر رہ گئے تھے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے بھائی کو، اتنے چڑچڑے اور عجیب انداز میں پھرتے رہتے ہیں۔ کرن اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ مہندی بھی اسی طرح گزر گئی تھی اور برات کا دن آ چکا تھا۔ اس وقت وہ سرخ لباس میں سجی آئینے میں خود کا روپ دیکھ رہی تھی، جس پر آج جیسے بڑھ چڑھ کر روپ آیا تھا۔ آنکھیں بھاری لیشز سے سجی ہوئی تھی اور ہونٹوں کو سرخ اناری لپسٹک سے سجایا گیا تھا۔ اس کو دیکھ کر تو کسی بھی کافر کا ایمان ڈگمگا جا سکتا تھا۔ ایسے میں جب سارے ہی حویلی میں مصروف تھے تو احمد کو وہاں سے باہر جاتے دیکھ ثاقب صاحب بولے تھے، بیٹا ذرا ماما کو پارلر سے تو لے آؤ، وہ کب سے ویٹ کر رہی ہے مگر کوئی فارغ ہی نہیں ہے، باقی لڑکوں کو بھی کام پر بھیج رکھا ہے، تم پلیز جا کر اسے لے آؤ۔ وہ لاکھ انکار کرنا چاہتا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا، وہ تو یہاں سے بچ کر نکلنے والا تھا۔ ارادہ یہ تھا کہ رخصتی کے بعد لوٹے گا مگر وہ پکڑا جا چکا تھا۔ اس نے کوئی جواز دینا چاہا مگر چاچو وہ اس کا ہر جواز رد کر چکے تھے۔ بیٹا پلیز لے آؤ نا، اگر کوئی اور ہوتا تو میں یقیناً اسے کہہ دیتا۔ آپ نے چاچو کی بات وہ ٹال نہیں سکا اور مرتے کیا نہ کرتے، اسے لینے کو گیا تھا۔ پارلر کے باہر پہنچتے ہی اس نے اسے میسج کیا تھا کہ وہ خود ہی باہر آ جائے۔ اسٹیئرنگ وہیل پر سر رکھے وہ اس وقت ان باتوں میں کھویا تھا کہ کاش وہ پہلے آ جاتا اور اس کی شادی اس سے ہو جاتی، مگر یہ کاش صرف کاش ہی رہ گیا تھا۔ اب اسے اس پری پیکر کو کسی اور کا ہوتے ہوئے بھی دیکھنا تھا۔ اس کا دل جیسے کوئی نوچ کر لے گیا تھا۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں گم تھا جب اس کی کھڑکی پر کسی نے دستک دی تھی۔ وہ ہوش میں آتے جیسے ہی دوسری طرف پلٹا، اس کو اتنی خوبصورتی سے سجے دیکھ وہ جیسے دنگ ہی تو رہ گیا تھا۔ سانس سینے میں اٹک چکی تھی، اگلی سانس لینے سے وہ انکاری ہوا تھا کیونکہ وہ جان لیوا حد تک خوبصورت لگ رہی تھی اور وہ جانے انجانے میں اس کی جان ہی لے گئی تھی۔
کیا کوئی اس حد تک بھی حسین لگ سکتے ہیں؟ اس کے دل نے بے ساختہ نفی کی تھی۔ بالکل نہیں۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں گاڑی کا دروازہ کھول کر رہ گیا تھا۔ وہ دوسری سائڈ سے آتے ہوئے اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ کیا ہو گیا آپ کو احمد بھائی؟ کب سے میں ویٹ کر رہی تھی، جلدی ہی آ جاتے، دیکھیں میرا تو میک اپ بھی اترنے والا ہے۔ وہ رونی صورت بنا کر اسے دیکھتے ہوئے اس کے دل کا قرار لوٹ گئی تھی۔ وہ اس سے نظریں چڑھا رہا تھا، اس کی طرف دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کا دل بھاگ ہی نہ ہو جائے اور اس کو وہ وہاں سے لے جانے کی بجائے سیدھا اپنے فلیٹ پر ہی نہ لے جائے۔ اس لیے وہ اس کو دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ جب وہ تنگ کر بولی تھی، یہ آپ میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہے؟ نظریں کیوں چرا رہے ہیں؟ کیا اتنا برا میک اپ کیا ہے؟ اس پارلر والی نے سچ سچ بتائے، کیا میں پیاری نہیں لگ رہی؟ وہ نم آنکھوں سے بولی جب وہ تڑپ کر اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اس کی آواز میں نمی محسوس کرتے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جتنی پیاری تم آج لگ رہی ہو شاید ہی کبھی اتنی لگی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہاری تعریف کیسے کروں، لیکن بس اتنا جان لو کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ یقیناً تمہارا شوہر خوش قسمت شخص ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے تیزی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا تھا، جبکہ وہ اس کی اتنی سی تعریف پر کھل اٹھی تھی۔ یہ تو آپ سچ کہہ رہے ہیں، مجھ سے زیادہ حسین اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک دم اتراتے ہوئے بولی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی زیر لب مسکرا دیا تھا۔ یہی یادیں اس کے ساتھ جانے والی تھی، انہی یادوں کو وہ شدت سے مس کرنے والا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ گھر جاتے ہی حالات کتنے بدل جائیں گے۔ وہ اسے لے کر حویلی پہنچ چکا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے گاڑی سے باہر نکالا تھا، جب وہ حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ ارے ہم تو 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئے ہیں اور برات اب تک نہیں آئی، وہ حیرت زدہ سی بولی تھی۔ حیرت تو اب احمد کو بھی ہوئی تھی، کیونکہ جب وہ یہاں سے نکلنے لگا تھا تو کافی مہمان آ چکے تھے، جبکہ 1 گھنٹے پہلے کا ٹائم تھا برات کا، اور برات اب تک نہیں لوٹی تھی۔ تشویش تو اسے بھی ہوئی تھی۔ تم فکر مت کرو، کمرے میں چلو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے کمرے میں لے جاتے ہوئے بولا تھا۔ اس کو وہاں بٹھا کر ایک آخری نظر اس پر ڈالتے ہوئے وہ باہر نکلا تھا تاکہ وجہ دریافت کر سکے۔ کیا ہوا ہے ڈیڈ؟ اب تک برات کیوں نہیں آئی؟ پتہ نہیں بیٹا، ہم سب اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب تو لوگ باتیں بنانے لگے ہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہے یہ لوگ۔ اپنے چاچو کو پریشان دیکھ اس کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے ان کے قریب جاتے ہوئے انہیں صوفے پر بٹھایا تھا۔ چاچو فکر نہ کرے، وہ آ جائیں گے، وہ انہیں تسلی دیتے بولا تھا، جب وہ اس کے ہاتھ پر تھپکی دیتے رہ گئے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد برات آنے کا شور اٹھا تھا۔ ان سب کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ وہ سب لوگ ان کو ویلکم کرنے کے لیے گئے، مگر باہر جاتے دیکھا تو یہ کیا خالی دولہے کی ماں باپ اور کچھ لوگ ہی تھی جو اندر آئے تھے اور پریشانی سے ان سے کہنے لگے تھے، معاف کیجیے گا ثاقب صاحب، مگر ہمارے بیٹے نے عین وقت پر منع کر دیا ہے۔ وہ لوٹا ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں ہے۔ وہ کب سے کہہ رہا تھا اسے شادی نہیں کرنی، مگر ہم نے ہی اسے مجبور کیا تھا، اور اب نوبت یہ ہے کہ وہ برات پر آیا ہی نہیں ہے، جیسے غائب ہو گیا ہو کہیں۔ وہ پشیمانی سے بولے تھے، جبکہ ثاقب صاحب دل پر ہاتھ رکھ کر ڈہ گئے تھے جب سب چیختے ہوئے ان کی جانب بڑھ رہے تھے اور انہیں لا کر صوفے پہ بٹھایا گیا تھا۔ باہر کا شور سن کر اس سے رہا نہ گیا، وہ بھی فوراً سے باہر نکلی تھی، مگر وہاں یہ محسوس کر کے دولہا نہیں آ رہا، وہ پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ ہائے بیچاری لڑکی ہے، پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا، کون اپنائے گا اسے؟ اب تو اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا، لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ لڑکی میں نقص تھا۔ وہاں طرح طرح کی باتیں ہونے لگی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر آنسو ٹپ ٹپ کر کے بکھرے چلے گئے تھے۔ آخر اس کا کیا قصور تھا جو اس کو یہ سب سہنا پڑ رہا تھا؟ وہ گرنے کو تھی جب اس کے کزنوں نے اس کو سہارا دیا تھا۔ اپنی بکواس بند کریں، آپ سب آخر سمجھتے کیا ہیں؟ آپ لوگ خود کو کہیں بھی جاتے ہیں اور منہ اٹھا کر کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ آخر لڑکی کا قصور کیسے ہوا؟ وہ لڑکا شادی چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ سبز قدم وہ لڑکا تھا، نہ کہ ہمارے گھر کی لڑکی، وہ ایک دم دھاڑ کر بولا تھا، کیونکہ اس سے اوباما کے خلاف باتیں سنی نہ گئی تھی۔ اس کو ان سکھ پیپل کی مینٹیلٹی پر غصہ آیا۔ ابھی وہ دھاڑ کر سب کو چپ کروا چکا تھا، جبکہ اب سب کو سانپ سونگھ چکا تھا۔ جب ثاقب صاحب کھڑے ہوتے ہوئے بولے تھے، بیٹا میرے پاس اور کوئی حل نہیں ہے، میری بیٹی کا کیا بنے گا، پلیز تم اس سے شادی کر لو۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے جب وہ ایک قدم ان کے ہاتھ تھام گیا تھا
چاچو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بے یقین ہی تو رہ گیا تھا، کیا زندگی ایسے بھی کسی پر مہربان ہوتی ہے؟ وہ سوچ کر رہ گیا۔ ہاں بیٹا، میں سوچ سمجھ کر بات کر رہا ہوں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں اگر آج میری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی تو کبھی نہیں ہوگی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو۔ بھائی صاحب، کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ وہ شعیب صاحب کے جانب پلٹتے ہوئے نمیدہ لہجے میں بولے تھے، جس پر وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلا کر انہیں گلے سے لگا کر رہ گئے تھے۔ امامہ ہماری بھی بیٹی ہے اور ہمارے پاس ہی رہے گی، وہ جیسے اپنی رضامندی دیتے ہوئے بولے تھے۔ اور پھر کیا تھا، اسے احمد کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا تھا اور نکاح فوراً شروع ہوا تھا۔ پہلے اجازت امامہ سے لی گئی تھی، جس نے کپ کپاتے لبوں سمیت قبول ہے کہتے اپنے لذرتے ہاتھوں سے سائن کیے۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ جس کو وہ بھائی کہتی تھی آج اسی سے اس کی شادی ہو جائے گی۔ وہ اس کی عزت بچانے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو پوری زندگی کے لیے قبول کر لے گا۔ وہ تو اس کو پسند بھی نہ کرتا تھا، ہر وقت اس سے لڑتا تھا، وہ اس کی ٹائپ کی بھی نہیں تھی، پھر بھی صرف اس نے اس کی خاطر اسے قبول کر لیا تھا۔ اس کی نظروں میں احمد کا مقام کئی گنا بڑھ گیا تھا اور آنکھیں یہ سوچ کر نم ہوئی تھی کہ وہ اس کے سٹینڈرڈ پر پورا نہیں اترتی تھی، مگر یہی جب سوال اس سے پوچھا گیا تھا تو اس نے خوشی خوشی دل و جان سے قبول کیا تھا۔ آخر وہ اس کو کیسے بتاتا کہ اس کی دماغوں پر کن کہہ دیا گیا ہے؟ وہ تو نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے دل و جان سے محبت کرتے ہیں، مگر اس کا دل تو جانتا تھا۔ آج وہ بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ کتنا خوش ہے۔ اگر پورے جہان کی دولت بھی اس کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دی جاتی تو بھی وہ اسی کو چنتا۔ وہ سرشار سا تھا۔ نکاح کے بعد سارے کزن ان کو مبارکباد دینے لگے تھے۔ ایک دم وہ فضا جو اداسی سے بھری ہوئی تھی ایک دم خوشگوار ہو چکی تھی۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے تھے، مٹھائیاں کھلانے لگے تھے۔ اب یوں اداس بھی مت ہو ورنہ تمہاری تصویریں خوبصورت نہیں آئیں تو پوری زندگی تمہیں یہی شکوہ رہے گا اپنے آپ سے۔ اس لیے سب کچھ چھوڑو اور مسکراؤ، یقین جانو بعد میں مجھے دعائیں دو گے۔ اور اس کے کان میں سلگتی سے سرگوشی کرتے بولا تھا، جس پر وہ کسمسا کر رہ گئی تھی۔ کب سوچا تھا کہ وہ اس کو یوں معنی خیز باتیں بھی کرے گا؟ اس کی بات سنتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی اور وہ مسکرا کر تصویریں کھنچوانے لگی، جبکہ اس کو اداسی چھوڑ کر مسکراتے دیکھ اس کے جان میں جان آئی تھی۔ اس کو رات کو احمد کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ تھوڑی سی دیر میں احمد کا کمرہ شاندار طریقے سے سجایا جا چکا تھا، جبکہ وہ اس کے آنے سے پہلے اپنی انگلیاں بری طرح چڑکا رہی تھی اور کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ آنے والے لمحات میں کیا ہونے والا ہے۔ کیا وہ آتے ساتھ ہی دھتکار دے گا یا یہ کہے گا کہ وہ اس پر بوجھ ہے اور اس سے کبھی تعلق نہیں نبھانا چاہے گا؟ اسے بہت سے ڈرامے دیکھ رہے تھے اس نے، مگر جیسے ہی وہ اندر آیا تو اس کی سانسیں سینے میں اٹک گئی تھی، کیونکہ اس نے اندر آتے ہی دروازے کو لاک لگا دیا تھا۔ اور اس کو یوں بینڈوؤں کی طرح پھرتے دیکھ کر احمد اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے رہ گیا تھا اور اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ کیا ہوا، اتنی پریشان کیوں؟ وہ اس کے آگے بیٹھے ہوئے بولا، جب وہ اسے ٹکر ٹکر دیکھنے لگے تھے۔ آپ نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا یا مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے بغور پوچھ بیٹھی تھی۔ کیا مطلب ہے، کیا کہنا چاہیے مجھے؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا تھا جب وہ اسے دیکھتی بولی تھی، یہی کہ آپ کو میرے ساتھ زندگی نہیں گزارنی۔ میں آپ کی ٹائپ کی لڑکی نہیں ہوں، آپ کسی اور لڑکی کو پسند کرتے ہیں، مجھ سے یہ تعلق جلدی ختم کر دیں گے۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے آنکھیں ٹپ ٹپاتے ہوئے بولی تھی، ساتھ ساتھ پریشانی سے ناخن بھی کتر رہی تھی، جبکہ اس کی یہ ادا اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں تم سے یہ سب کہوں گا؟ وہ نظریں ترچھی کرتے ہوئے اس کی خوبصورتی کو گہری نظروں سے نہارتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ تھوک نگلتی رہ گئی تھی، کیونکہ ڈراموں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ لڑکی کی شادی زبردستی کر دی جاتی ہے، یا تو لڑکے کو کوئی اور پسند ہوتی ہے یا وہ اسے اگلے ہی دن چھوڑ دیتا ہے یا پھر رات کو ہی طلاق دے دیتا ہے۔ وہ منہ سے توپوں کی طرح اس پر دھماکہ کرتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اس کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔
یقیناً یہ تمہارے نوبس پڑھنے کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ ایسے خرافات وہی تمہارے دماغ میں بڑھتے ہیں۔ وہ اس کو دیکھ کر تپے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ وہ جو سوچ رہا تھا آتے ہی اسے اظہار محبت کرے گا، مگر اس لڑکی نے اس کے سارے موڈ کا ملیا میٹ کر دیا تھا۔ اب وہ اتنی تنقیدی نگاہ سے گھور رہا تھا جو نظریں چڑھا رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اس کی کلائی کھینچ تھی، اسے اپنے سینے پر گرا کر رہ گیا تھا کہ وہ بکھلا اٹھی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دور ہٹے مجھ سے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کو خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، بھائی میں آپ سے کہہ رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی وہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی بات کو اس کے منہ میں ہی دبا چکا تھا۔ اب تمہیں مجھ کو بھائی کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں بیبی، جانو یا سویٹو، کچھ بھی کہہ سکتی ہو۔ وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے اس کے لبوں کی نرماہٹ کو محسوس کرتے بولا تھا کہ اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ آخر یہ وہ کیا کہہ رہا تھا اس سے، مگر اس کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا اور اس کی سانسیں گھونٹ گھونٹ پینے لگا تھا۔ کافی دیر بعد جب اس نے امامہ کی جان بخشی تو وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی تھی۔ احمد نے اسے بیڈ پر منتقل، اس کے سر پر لگی پنس اتار کے اس کا دوپٹہ بھی اتار دیا تھا۔ وہ اس وقت پور اپنے پہلے دولہے کے لیے سجی ہوئی تھی، جو کہ وقت پر آ ہی نہیں پایا۔ امامہ کے بدن سے اڑتی ہے روسی خوشبو احمد کے حواس جھنجھوڑ رہی تھی۔ احمد کا انگ انگ امامہ کی طلب کے لیے پاگل ہونے لگا تھا۔ اس کا ڈیپ گلا دیکھ وہ دانتوں تلے لب کچلنے لگا اور سر جھٹک کر اسے زیور اتارنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے امامہ کے لہنگے کے بلاؤز کی ہک کھول دی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ چھینک ہی تو پڑی تھی، جبکہ اس کے کسی بھی بات پر کان دھرے بغیر وہ اسے خاموش کروا گیا تھا، اور اس کے سفید دودھیا بدن کی گہرائی کو دیکھتے ہوئے اس کا لہنگا اتار گیا۔ جب وہ شرم سے آنکھیں بیچ گئی تھی، جبکہ اگلے ہی پل اس نے امامہ کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا اور ساتھ اس کے چہرے کے تاثرات بھی نظر رکھی، جو لمحہ بہ لمحہ شرم اور لذت سے دوچار ہوتے جا رہے تھے۔ آخر کار وہ اسے ہر پردے سے آزاد کرتے اس کی دھڑکنوں پر ہونٹ رکھ گیا تھا۔ میں تم سے آج سے نہیں، نہ جانے کب سے محبت کرتا تھا، مگر کہنے کی ہمت نہیں ہوئی، مگر آج خدا مجھ پر مہربان ہو ہی گیا اور میرے دل سے نکلی دعا کو قبول کر لیا۔ اس نے شدت سے امامہ کی دھڑکنوں کو ہونٹوں کے لمس سے بھگوتے ہوئے اس پر دانت گاڑے تھے۔ کہا تو بے ساختہ امامہ کی سسکی بلند ہوئی تھی اور اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا نام پکارا تھا۔ احمد پلیز، اس نے اپنی سرخ ڈوروں سے سجی آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا، ایک بار پھر پکارو میرا نام، قسم سے خود کو وار پھینکوں گا۔ وہ اس کے کان میں سلگتی سی سرگوشی کرتے بولا تو وہ خود میں سمٹ گئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں پلیز۔ امامہ نے اس کی آنکھوں میں محبت کی ٹھاٹھیں مارتے سمندر کو دیکھتے گھبرا کر کہا تھا، جانو تمہیں معلوم تو ہے آج سہاگ رات ہے۔ اس نے شرم سے احمد کے سینے پر ہاتھ جماتے ہوئے اسے پیچھے ہٹانا چاہا تو اس کے برہنہ سینے کو دیکھ کر ایک دم وہ شرم سے نظریں جھکا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے دور ہوتی وہ اپنی شدتیں اس پر نچھاور کرنے لگا تھا، جبکہ احمد کی آگ سی قربت کو جھیلتی ہوئی امامہ اس کی شدتوں پر آدموئی ہوئی تو ہو گئی تھی۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شدتیں بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک وقت ایسا ہے کہ امامہ اس کی نرم قربت میں پرسکون ہوتے اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال گئی۔ اس کی رضامندی محسوس کر احمد کا دل زوروں سے دھڑکتے اسے پاگل کر گیا تھا۔ رات رفتہ رفتہ سڑک رہی تھی اور وہ دونوں آپس میں مل چکے تھے۔ یہ اس سے اگلے روز کی بات ہے جب وہ لوگ نیچے آئے تو سب ان کو دیکھ بلائیں لے نہیں تھک رہے تھے، جبکہ وہ ان سب میں گھل مل کر بیٹھ چکے تھے۔ صبح سے لے کر ریسیپشن میں وہ اپنی کزن کے ساتھ ہی مصروف رہی تھی، بلکہ اس کی یہ نظر اندازی احمد کے دل پر تیر کی طرح چل رہی تھی۔ وہ اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا کہ اس کو بھی وقت دے دے، مگر وہ اس کو منہ ہی نہیں لگا رہی تھی، جبکہ بدلے میں وہ اس کے سامنے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ بچو آنا تو میرے پاس ہے، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا تو وہ کندھے اچکا کر رہ گئی تھی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو دیکھ لیں گے۔
اس کی یہ ادا اس کے دل میں پوست ہو کر رہ گئی تھی۔ آخر وہ اس کی کون کون سی ادا پر صدقے واری جاتا، اس کو تو وہ پوری کی پوری ہی اچھی لگنے لگی تھی۔ رات کو جو ہی وہ لوگ واپس آئے تو وہ اپنا ہیوی ڈریس چینج کرتے نیچے آ چکی تھی۔ اپنے کزن کے پاس بیٹھنے کے لیے لاؤنج میں سبھی خوش گپیوں میں مصروف تھے، جبکہ اس کا منہ پھول کر کپا ہو چکا تھا، کیونکہ وہ اس کو وقت ہی نہیں دے رہی تھی۔ اور اب بھی محترمہ اپنے کپڑے بدل کر نیچے آ چکی تھی۔ وہ تو اس کے دل سے تعریف کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اس کو پوری رات جگانا چاہتا تھا، مگر محترمہ کے رنگ ڈھنگ ہی بدلے ہوئے تھے۔ اس کو اپنے پہلے والے ٹون میں واپس آتے دیکھ جہاں وہ خوش تھا وہیں اسے تاؤ بھی آ رہا تھا، کیونکہ وہ اسے لفٹ نہیں کروا رہی تھی۔ اس کو ایسے انداز میں دیکھ کر وہ بھی ڈھیٹ بنتا ہوا صوفے پر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا، جہاں نہایت کم ہی جگہ تھی۔ اس کو اپنے ساتھ ایسے چپک کر بیٹھے دیکھو، وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی، جبکہ سبھی کزن کو دبی دبی ہنستے دیکھ وہ خفت کا شکار ہوئی تھی اور اسے ٹھوکا دیتے ہوئے بولی تھی، ادھر اتنی جگہ پڑی ہے، میرے ساتھ گھس کر کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ آپ اس کے کان میں ٹپی سی سرگوشی کرتے بولے، جس پر وہ بھی اسے گہری نگاہوں سے نہارنے لگا تھا، جبکہ وہ اس کی گہری نظروں سے تنگ آ کر منہ دوسری طرف کر چکی تھی، مگر ابھی بھی اپنے اوپر تپش زدہ نظریں صاف محسوس کر سکتی تھی۔ بھائی لگتا ہے آپ کا گزارا نہیں ہو رہا، کرن اس کو چھیڑتے بولے، جس پر وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ کوئی شک اس کو یوں اتنی بے باکی سے بات کرتے دیکھ سبھی کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ بھائی آپ تو شادی کے ایک دن بعد ہی بدل گئے، حمزہ نے اس کو دیکھتے ہوئے آنکھیں پھاڑے ہوئے کہا تھا، جسے یقین نہ آیا ہو اپنے جس بھائی کی پرسنالٹی کو وہ سراہتے نہیں تھکتا تھا، وہ تو بیوی کا غلام بن لگ رہا تھا، جبکہ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ تمہاری شادی ہوگی تب میں تم سے پوچھوں گا، وہ آئی برو اچکاتے ہوئے بولا، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ توبہ توبہ، میں تو بھائی اپنی بیوی کے اتنے قریب نہ جاؤں، بھائی مجھے جان پیاری ہے اپنی، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا تھا، جب اگلے ہی پل وہ امامہ کو سب کے سامنے آرڈر دے گیا تھا، میرا تمہارے ہاتھوں کی چائے پینے کا دل کر رہا ہے، جب سے آئے ہوں ایک دفعہ ہی پی ہے، جلدی سے جاؤ چائے بنا کر لاؤ میرے لیے، تاکہ میں دوبارہ تمہاری تعریف کر سکوں۔ وہ اس کو سب کے سامنے دیکھ کر بولا تو ساری لڑکیاں ہوٹنگ کرنے لگی تھی، جبکہ وہ خفت سے سرخ چہرے لیے اس کی طرف دیکھ کر تنگ کر بولی تھی، نئی نویلی دلہن ہوں، کام کرتی اچھی تھوڑی لگوں گی، وہ منہ بناتے ہوئے بول رہی تھی، جب وہ اس کا گال کھینچ گیا تھا۔ ایک دفعہ پھر سب کا کہکا پڑا تھا اس کے اس انداز پر، جب وہ فوراً سے کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ وہ اپنی بے باکی سے باز ہی نہیں آ رہا تھا اور سارے منہ پھاڑ پھاڑ کے انہیں دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ یہ سب اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، جس پر وہ کمر پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے اس کی طرف گھومی تھی۔ آخر چاہتا کیا ہے آپ؟ وہ اس کے آگے ہاتھ نچاتے ہوئے بولی تو اس کا کہکا بلند ہوا تھا، سادی سی فرمائش ہے، میں نے چاہی تو کہے، نہاری پکانے کا تو نہیں کہہ دیا، وہ بھی معصوم سی شکل بناتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ اچھا بدلہ لے رہا تھا وہ اس سے کمرے میں نہ آنے کا، آنکھوں میں وہ صاف وارن کر رہا تھا کہ ابھی کمرے میں چلی جاؤ ورنہ تمہاری چھٹی ہو جائے گی، مگر وہ بھی سیدھی کچن میں جا گھسی تھی اور اس کے لیے چائے بنانے لگی تھی۔ لڑکیاں سبھی اٹھ کر اس کے پاس گئی تھیں اور اسے کچن میں جا کر چھیڑنے لگی تھی کہ اس نے ایسا کیا جادو کر دیا ہے بھائی پر جو وہ غصے کے بارے میں اب سوچتے بھی نہیں اور بڑے شاہ رخ خان بنے پھرتے ہیں۔ دیکھو مجھے معاف ہی رکھو، اس طرح کا مذاق مجھ سے مت کرو، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اس طرح کے نکلیں گے، اندر سے تو میں انہیں ہلاکو خان ٹائپ سمجھتی تھی، مگر یہ تو شاہ رخ خان سے بھی زیادہ آگے نکلے، وہ کانوں کا ہاتھ لگاتے ہوئے بولی تھی، جس پر اس کی کزنیں اسے چٹکی کاٹ کر رہ گئی تھی۔ بس اب کیا سارا شجر نامہ یہیں کھول کر بیٹھ جاؤ گے؟ اچھا تم لوگ یہ لے کر چلو، میں ان کے لیے اسپیشل چائے لاؤں گی، وہ سب کے کپ میں چائے ڈالتی ہوئی اس کے کپ میں چائے ڈالنے کے بعد ایک چمچ نمک کا ملاتے ہوئے چائے کو شریر نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی ساری کزن معنی خیزی سے اسے دیکھنے لگی تھی، کیونکہ وہ سیدھا احمد سے پنگا لینے والی تھی اور وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ احمد پنگا لینے والی لڑکی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اب کیا کرے گا احمد جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ چائے میں نمک ہے؟ لڑکی تم واقع پاگل ہو گئی ہو،
अमर भाई तुम्हें छोड़ेंगे नहीं जब इन्हें पता चलेगा कि चाय में नमक है। तुम्हें पता है ना कि इन्हें ज़्यादा नमकीन चीज़ें कितनी जहर लगती हैं। अगर ज़रा सा भी खाने में नमक तेज़ हो जाता है तो वो इसको खाना तो दूर चखते भी नहीं और चले जाते हैं। वहाँ से देख लो, तुम शादी के दूसरे दिन ही इन्हें गुस्सा ना दिला देना। किरण ने इसकी जानिब देखते हुए डरते हुए कहा था, क्योंकि इसके चेहरे पर शैतानी हंसी साफ देखी जा सकती थी, जिसके अंदाज से लग रहा था कि वो इससे बिल्कुल भी नहीं डरी, बल्कि शान से एक कप एक अलग ट्रे में रखते इसके जो सामने गई थी, जबकि वो भी डरते डरते बाकी चाय लिए बाहर आई थी और दूसरों को सर्व करने लगी थी। ये लीजिए बादशाह सलामत, आपके लिए चाय पीकर ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। वो इसके आगे चाय का कप वो दोनों हाथों से इसे थमाते हुए बोली, जिस पर वो मशकूक नज़रें लिए इसे देखने लगा था। आखिर इसकी बीवी इतनी अच्छी कैसे होगी कि इसके एक दफ़ा कहने पर ही इसके लिए शानदार से चाय बनाकर ले आई, जबकि इसने सबको जब चाय पीते देखा तो इसे एहसास हुआ कि चाय वाकई बहुत मज़े की थी। इसलिए वो भी चाय थोड़ी ठंडी होने पर फटाफट बड़ा सा घूंट भर कर रह गया था, मगर अगले ही लम्हे इसका मुंह ऐसा था जैसे जहर पी लिया हो। इसके चेहरे के बदलते तासरात देखकर लड़कियां खौफ से देख रही थी कि अब इसका अगला रिएक्शन क्या होगा, जबकि वो सीने पर हाथ बांधे थे इसे देख रही थी कि आखिर ये चाय के साथ करता क्या है। यकीनन ये चाय का कप पटक देगा, वो दिल ही दिल में सोच रही थी, मगर ना वो सिर्फ चाय का घूंट पी गया था बल्कि बाकी की चाय भी पीने लगा था। अरे अमर भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? चाय में चीनी की जगह नमक है, आप इतनी कड़वी चाय कैसे पी सकते हैं? किरण से रहा ना गया तो वो इसका भांडा फोड़ते हुए बोली, जबकि उमामा इसे तेज निगाहों से ही घूर रही थी, जो अपने मुंह से बोल कर पछताई थी, क्योंकि अब सब खश्मगीन निगाहों से इसे ही घूर रहे थे। क्या मैंने क्या गलती से डल गया होगा? वो कंधे उचकाते बोले, जब वो एक ही सांस में सारी चाय खत्म कर गया था। अब तो वो भी मुंह खोले इसको देखने लगी थी कि आखिर इतनी बद जायका चाय वो कैसे पी सकता था। लेकिन वो जब तक आखिरी घूंट भरकर खाली प्याली मेज़ पर रख चुका था और खड़ा हुआ था। अब मेरी बीवी ने इतनी मोहब्बत से बनाई थी, मैं अपनी बीवी की गई मेहनत को ज़ाया तो नहीं कर सकता था, इसलिए साड़ी पी ली और ये लो तुम्हारा इनाम। वो अपनी जेब से एक हीरे की अंगूठी निकालकर इसकी उंगली में पहनाते हुए बोला था, जिस पर सभी ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगे थे। अरे वाह भाई, अगर मुझे पता होता कि एक नमक वाली चाय पिलाने बीवी को अंगूठी मिलती है तो मैं तो अपने शोहर को दो दो प्यालियां इस तरह की पिलाती। किरण सर धरते हुए बोली थी, जिस पर सबका कहका बुलंद हुआ था, मगर अगले ही लम्हे सब शौक में चले गए थे जब इसने सबकी नज़रों के सामने इसे अपनी बाहों में भरा था। इसकी चीख बेसाख्ता बुलंद हुई थी, जबकि सभी आंखें फाड़े और मुंह खोले इसका ये अंदाज देख रहे थे। अरे भाई किधर चले? वो सब लोग पीछे से चलाए थे जब वो इनकी तरफ पलटा था। अब बहुत हो चुका, मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं अपनी बीवी को लेकर जा रहा हूँ। तुम लोग नहीं टाइम से सो जाना, जल्दी उठना है ना। ये कहकर वो इनको एक आंख मारता इसको लेकर ऊपर चला गया था, जो इसके कंधे पर मुक्के बरसा रही थी। छोड़े मुझे, छोड़े, नीचे उतारे। ये क्या हरकत है? अब क्या सोचेंगे सारे मेरे बारे में? वो रो देने को दे। इसका अगला झंझोड़ते हुए जब वो कहका लगा कर रह गया था, ये तो तुम्हें डियर पहले सोचना चाहिए था मेरी जंगल से निकलते हुए कि ये लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि तुम्हें तो पता था कि मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो इसको घूरते हुए बोला था, जिस पर वो सर गर्दन के साथ लगा कर रह गए थे और कमरे में आते ही इसे बेड पर पटका चुका था। देखिए, आप मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकते। अगर आपने इस तरह करने की कोशिश की तो मैं शोर मचा दूंगी। वो इसको उंगली दिखाते हुए वार्न करते हुए बोली, जिस पर वो आईब्रो उचका कर रह गया था। अरे तुम करके तो देखो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस कमरे में आएगा कौन। यकीनन वो सब जानते हैं कि अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है, सो चीखें सुनकर शर्म से खुद ही भाग जाएंगे। तो फिर तुम बताओ कि क्या तुम सुबह नीचे जा पाओगे? वो इसको देखते हुए मायनी खेजी से बोला था, जिस पर इसकी आंखें शर्म से बोझल हुई थी। ये बात ठीक की थी इसने, मगर इसको खतरनाक तेवर से अपनी जानब बढ़ते देखकर इसने भागने की कोशिश की थी।
جیسے ہی وہ فرار ہونے لگی وہ اس کی ٹانگ کھینچ کر اسے خود سے نزدیک کر چکا تھا۔ مجھ سے بھاگنے کی تیاریوں میں ہو بیوی، مگر یہ آج کی رات تو ممکن نہیں۔ تم نے آج مجھ سے پل پر بدلہ لیا ہے، مجھے ترسایا ہے، مجھے رجاتی رہی ہو اور میرے قریب بھی نہیں آئی تھی۔ اب تمہیں میں بتاؤں گا کہ ایسا بدلہ لینا کیسے کہتے ہیں، اور میرے منہ کا ذائقہ بھی تو تم ہی نے خراب کیا ہے کہ بھول گئی ہو تم۔ وہ اس کو یاد دلاتے ہوئے بولا تو وہ تھوک نگل کر رہ گئی تھی۔ اس نے ایک دم سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیتے اتنی شدت سے جھکا تھا کہ اس کو لگا وہ کبھی سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر وہ تھا کہ بن پیے ہی بہک رہا تھا۔ کافی دیر وہ اسی ہی پل میں کھویا رہا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ آئندہ کم اس شخص سے پنگا نہیں لینا چاہیے، ورنہ وہ رات ایسے ہی اسے سزاؤں سے نوازے گا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گی۔ وہ اس کی گردن پر جا بجا لب رکھتے زیادہ ہی بے قابو ہوا۔ دیکھیں، میں مانتی ہوں میں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ کو ترسایا ہے، تڑپایا ہے، میں سب جانتی ہوں، مگر اب پلیز میری جان بخشی کر دیجیے۔ دیکھیں میری ننھی سی جان ہے، کچھ تو ترس کھائیے اس پر۔ میں کیسے آپ کے بھاری بھرک کے وجود کو برداشت کروں گی؟ ابھی رات کی ہی میری کمر سیدھی نہیں ہوئی۔ اس پر شدت لمس پر اس نے کانپتے ہوئے کہنا چاہا تو احمد مزید خود پر قابو نہیں رکھ پایا تھا اور اپنی شرٹ اتار پھینکی تھی۔ اس کے یہ خطرناک تیور محسوس کر اس کی جان لبوں کو آئی تھی اور وہ نفی میں سر ہلانے لگے تھے۔ ارے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو دور رہنے کا کہہ رہی ہوں اور آپ اور عمران ہاشمی بن کر آگے آتے ہی جا رہے ہیں۔ کچھ تو خدا کا خوف کریں، میں بیوی ہوں آپ کی، آپ نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ وہ تپے ہوئے لہجے میں بولی تھی، مگر اگلے ہی پل امامہ اس کی شدت و جذبات سے جلتے ہوئے بدن کو محسوس کرتے آنکھیں میچ گئی تھی۔ وہ مبہوت سا اس کا یہ شرمیلا وجود دیکھ رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کی شرٹ پوری طرح سے سرکا گیا تھا۔ اب بول کیوں نہیں رہی؟ آنکھیں کھولو اور دیکھو مجھے، اور اب دیکھ کر بتاؤ کیا کہنا چاہ رہی تھی میں تمہیں شدت سے سننا چاہتا ہوں، بولو بھی۔ اب یہ بٹر بٹر کرتی زبان بند کیوں ہو گئی ہے؟ میں سن رہا ہوں، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے معنی خیزی سے بولا تھا۔ اس کے تراشے ہوئے بدن کو دیکھ کر احمد کے جذبات جیسے پاگل ہونے لگے تھے۔ وہ اس پر جھکا تو اس کی سسکی بلند ہوئی تھی۔ احمد، مگر اس کی پکار پر اور پاگل ہوتے اس نے خود کو اس میں شدت سے حائل کیا تو ماما کے جسم کا سارا خون نچڑ کر اس کے چہرے کو لاج کے سرخ رنگ میں رنگ گیا تھا۔ ایک کام کرو، تم رہنے ہی دو، کچھ نہ بولو، میں اب اپنا مائنڈ بدل چکا ہوں۔ تمہاری باتیں سننے کا دل نہیں کر رہا، بلکہ سسکیاں سننے کا کر رہا ہے۔ اس کا گداز بدن احمد کے سر پرچے کی طرح سوار ہوا تو وہ تیز ہوتی دھڑکنوں سے اس کے نرم ہونٹوں پر ہونٹ رکھ گیا۔ امامہ کے نرم ہونٹوں کو محسوس کرتے اس نے کاٹا تو اس کی سسکی برآمد ہوئی تھی، جس پر احمد مزید بے چین ہوا تھا، جبکہ امامہ اس کی لمحہ بہ لمحہ سخت پڑتی گرفت میں پھڑپڑا سی گئی تھی۔ یہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا آج کی رات آپ کی۔ چلیے اب دیکھیے گا، میں آنے والی زندگی میں آپ کو تنگی کا ناچ نچا کر رکھوں گی۔ وہ اس کو اپنی چوڑوں والی آنکھوں سے چورتی ہوئی سرخ ڈوروں والی تھی، جس پر وہ اور دل و جان سے فدا ہوا تھا۔ کیوں نہیں جان، یہ پوری زندگی تمہاری ہے، اس کے ساتھ جو مرضی کرو، تمہیں پورا حق ہے۔ تم تو میرے دل کی ملکہ ہو، جیسے چاہے مجھے استعمال کر سکتی ہو۔ وہ اس کی دھڑکنوں پر لب رکھتا بولا اور اس کی پرواہ کیے بغیر اسے اپنے میٹھے اور درد بھرے لمس سے روشناس کرواتا رہا تھا، اور وہ پوری رات اس کے عشق کی بارش میں بھیگتی چلی گئی تھی۔